يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلا سبق نخبۃ الفقر کا جو ہم نے پڑھا ہے اس میں شاذ، محفوظ، منکر اور معروف، اسی طرح متابع، شاہد اور الاعتبار، پھر مقبول حدیث اگر اپنے جیسی مقبول حدیث سے تقابل اور تعارض سے بچی ہوئی ہو تو المحکم، اور اگر اس جیسی اس کے مقابلے میں کوئی معارض حدیث ہو تو مختلف الحدیث، اور پھر اگر کسی کا تقدم تأخر ثابت ہو جائے، پہلے والی منسوخ بعد والی ناسخ، یہ بھی نہ ہو تو پھر راجح اور مرجوح، وہ بھی نہ ہو تو پھر توقف۔ یہاں تک ہم نے پچھلا سبق پڑھا ہے۔ اس ضمن میں میں نے کچھ نسخ کے حوالے سے زائد باتیں بھی آپ کے گوش گزار کی تھیں، اور متابعت لفظی اور معنوی کے اعتبار سے بنحوہ و بمثلہ جیسے الفاظ کی بھی توضیح آپ کے سامنے آ گئی، اور مسند ابی عوانہ کے حوالے سے اور مسند حمیدی کی جو تحریف کی گئی، اور بنحوہ اور بمثلہ کہہ کر ابو عوانہ میں جو دیگر اسانید آئی، تو وہ بھی آپ کے سامنے میں نے بات رکھی تھی، تاکہ آپ کا ڈبل فائدہ ہو جائے، اصول کا اصول رہے، اور گفتگو میں کہیں ضرورت پڑ جائے تو آپ اصول حدیث کی روح سے خطب احادیث کو سامنے رکھ کر اس بات کو اچھی طرح وضاحت سے بیان کر سکیں۔ آج ہمارا سبق ہے ثم المردود۔ پہلے مقبول جو تھی اس کا معارضہ وغیرہ ذکر ہوا، اب مردود روایت۔ مردود روایت وہی ہوتی ہے جس میں صحیح کی شرائط میں سے کوئی ایک یا کئی شرطیں مفقود ہوں، تو وہ روایت مردود بن جاتی ہے۔ تب مردود جو ہے کسی روایت کو جو رد کیا جاتا ہے اس کے اسباب کیا ہیں، کون کون سے ہیں، وہ بیان ہوں گے۔ ثم المردود اما ان یکون لسقط او طعن، پھر مردود روایت اما ان یکون لسقط، یا تو راوی کے سند میں سے گرنے کی وجہ سے روایت مردود ہوگی۔ ایک مسلسل چین تھی، چین ٹوٹ گئی، بیچ میں سے کوئی کنڈا اس کا گر گیا، رابطہ منقطع ہو گیا، تو یا تو اس وجہ سے روایت مردود ہوگی کہ روات کا جو سلسلہ تھا، سند اور طرق کا جو سلسلہ تھا، اس کے اندر سے کوئی متصل سند میں سے راوی حذف ہو گیا، راوی گر گیا، تو وہ روایت مقبول ہونے کی بجائے مردود ہو گئی۔ او طعن، ایک ہے راوی کا حذف ہونا، اور ایک ہے راوی کی ذات میں تان، یا راوی پر تان، جرح اور کلام ہوگا، اس وجہ سے روایت مردود ٹھہرے گی۔ بات سمجھ آئی؟ اب دیکھیں آگے۔ فالسقط اما ان یکون من مبادئ السند من مصنف او من آخرہ
بعد التابعی او غیر ذالقہ. پھر جو سقط ہے نا راوی کا گر جانا، اما ان یکونا یا تو وہ ہوگا من مبادئ اس سند کی ابتدا سے. ابتدا کدھر سے ہوتی ہے؟ من مصنف کی جانب سے. جو مؤلف یا مصنف کتاب لکھتا ہے تو اس کی طرف سے سند اوپر کو شروع ہوتی ہے. تو یا تو وہ کتاب لکھنے والے کا ہی اوپر سے رابطہ کٹا ہوا ہوگا، تو یا ایسے اگر شکل ہوگی تو اس کو معلق کہیں گے، آگے آ رہی بات. او من آخر ہی یا سند کے آخری حصے سے راوی گرا ہوگا. کہاں؟ بعد التابعی، تابعی کے بعد. اب تابعی کے بعد ضروری نہیں ہے کہ صحابی ہی گرا ہو. تابعی کے بعد بسا اوقات کئی تابعی بھی آ جاتے ہیں، 4 5 تابعی بھی ایک سند میں آ سکتے ہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے اپنی دوسری کتاب تقریب التہذیب کے مقدمہ میں جو طبقات 12 بیان کیے، اس میں ایک صحابہ کے بعد طبقہ ہے کبار تابعین کا، جن کی کئی صحابہ سے ملاقات ہے. دوسرا طبقہ ہے اوساط تابعین کا، جن کی چند صحابہ سے ملاقات ہے. تیسرا طبقہ ہے صغار تابعین کا، جن کی کوئی 1 2 صحابیوں سے ملاقات ہے. یہ 3 طبقے تو تابعین میں بنائے. اب اگر صغیر تابعی ہو، وہ وسط تابعی سے، وہ کبیر تابعی سے، وہ آگے دوسرے کبیر تابعی سے، بسا اوقات اس طرح روایت بھی ہوتی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ جی تابعی آ گیا تو اس کے بعد صحابی ہی ہوگا. تو یا تابعی کے بعد راوی گرا ہوگا یا مصنف کی جانب سے شروع سے راوی گرا ہوگا. او غیر ذالقہ یا اس کے علاوہ کہیں گرا ہوگا. اس کے علاوہ کی 2 شکلیں ہیں. یا تو کسی جگہ سے، سند میں سے کسی بھی جگہ سے 2 یا 2 سے زیادہ راوی اکٹھے پے در پے گرے ہوں، یا نہ شروع سے گرا نہ آخر سے گرا، نہ 2 کہیں سے کٹھے گرے، بلکہ دوران سند کوئی راوی گر گیا. کتنی شکلیں ہوئیں؟ راوی کے گرنے کی کتنی شکلیں ہوئیں؟ 4. کتنی؟ 4. مصنف کی جانب سے یا گرا ہوگا، یا تابعی کے بعد گرا ہوگا، یا 2 یا 2 سے زیادہ اکٹھے گرے ہوں گے، یا دوران سند کوئی راوی گرا ہوگا. سمجھے؟ اب آ جاؤ ان کے نام کیا ہیں. فَالْأَوَّلُ الْمُعَلَّقُ، فَالْأَوَّلُ الْمُعَلَّقُ، پہلی صورت کا نام معلق ہے. مصنف کی جانب سے راوی حذف ہو تو اس کو معلق کہتے ہیں. اللہ کا یعلق تعلیق، لٹکانا. پتنگ بھی جب اڑاتے ہیں تو ڈور اڑانے والے کے پاس ہوتی ہے نا، تو ادھر سے ہی اوپر چڑھتی چلی جاتی ہے، تو وہ متصل تبھی رہتی ہے جب ڈور اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور درمیان سے کوئی کہیں سے ڈوری اس کی ٹوٹتی نہیں ہے. لیکن وہ اڑانے والے کے ہاتھ سے ہی ٹوٹ جائے فضا میں، معلق. اس کو معلق اسی لیے کہا، مصنف کی طرف سے سند شروع ہوتی ہے اور اوپر جا رہی ہے، تو مؤلف کی جانب سے ہی سند نہیں ہے. یا ایک ہی راوی گرا ہے اوپر سے شروع ہو گئی ہے، یا سارے ہی گرے ہوئے ہیں.
مثال کے طور پہ بلوغ المرام، اب وہاں صحابی سے حدیث شروع ہو رہی ہے، اگرچہ جن کتابوں کے حوالے ہیں ان میں اسانید ہیں، لیکن اس اعتبار سے دیکھو کہ اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے، اب وہ صحابی سے شروع ہو رہی ہے، تو ابن حجر نے اپنے سے لے کر صحابی تک سند بیان نہیں کی، یا جن مؤلفین کی کتابوں سے روایتیں لی ان کا ذکر کر کے ان سے صحابی تک حدیث کی سند بیان، تو یہ ساری کیا ہوئی؟ معلقات۔ کیا ہوئی؟ معلقات۔ ایسے ہی مشکات شریف ہے، بخاری شریف میں بھی امام بخاری جو باب باندھتے ہیں تو ترجمۃ الباب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ الباری کئی دفعہ جو ہے وہ معلقات لے آتے ہیں۔ مثلا یہ میں نے کھولا کتاب الجہاد نکل آئی، اور باب نمبر 89 ما قیل فی درع النبی صلی اللہ علیہ وسلم والقمیص فی الحرب، جنگ میں جو رسول اللہ جنگی کرتا اور زرہ پہنتے تھے اس کے بارے میں جو کچھ کہا گیا، امام بخاری کہتے ہیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما خالد فقد احتبس ادراءہ فی سبیل اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد بن ولید جو ہے اس نے اپنی زریں اللہ کی راہ میں وقف کر دی ہیں، تو قال رسول اللہ سے امام بخاری نے بات کہی۔ اب امام بخاری نے اپنی ذات سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی سند بیان، حالانکہ یہ دوسری جگہ ہے صحیح بخاری میں متصل، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ہم بات پہ بات کریں گے، تو کتنی جگہوں پر امام بخاری ترجمۃ الباب میں جو روایت ذکر کرتے ہیں اس کی سند ذکر نہیں کرتے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معلقات بخاری۔ وہ کیا ہیں؟ معلقات بخاری، بخاری کی تعلیقاً روایات۔ اب آگے ان کی دو قسمیں ہیں، کچھ وہ ہیں جو صیغہ جزم سے مروی ہیں، صیغہ جزم معروف صیغے سے، جیسے یہاں آیا قال، ذکر، روا، قال، ذکر، روا، معروف صیغے، یا وہ مجہول صیغوں سے ہوں گی، قیلا، یقالو، رویہ، یروا، ذکرہ، یذکرو، مجہول کے صیغوں سے بیان ہوں گی، انہیں کہتے ہیں صیغہ تمریز، صیغہ تمریز، اور جو معروف ہے اس کو صیغہ جزم۔ تو جو اس کا حکم محدثین بیان کرتے ہیں کہ جو روایت امام بخاری تعلیقاً لائے صیغہ جزم کے ساتھ وہ ساری صحیح ہے، بعض کی سندیں بخاری میں ہوتی ہیں، بعض کی دیگر کتب میں، اور جو روایات امام بخاری صیغہ تمریز سے لائے ان میں سے بھی اکثر صحیح ہے، کہ وہ ایسی کتاب کے اندر ذکر کی گئی ہیں جس کتاب کو الجامع الصحیح کا لقب ملا ہے، تو وہ بھی صحیح ہے، سوائے چند ایک کوئی گنی چنی، لیکن ان روایات کا ذوف بخاری کے صحیح ہونے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ وہ امام بخاری کا موضوع نہیں ہے، امام بخاری تو انہیں باب باندھنے کے لیے بیچ میں لے آئے، اور اصل جو عنوان صحیح بخاری کی مسند روایات کا ہے وہ وہی ہے جو اس کے بعد ترجمۃ الباب کے بعد امام بخاری بسند حدیث نقل کرتے ہیں۔ تو امام بخاری کی جتنی معلقات ہیں، حافظ ابن حجر نے بخاری کی بڑی خدمت کی ہے، جیسے فتح الباری ان کی معروف شرح ہے نا، ایسے ہی حافظ ابن حجر کی ایک کتاب ہے تغلیق التعلیق، 5 جلدوں میں چھپی ہے،
تغلیق التعلیق، بخاری کی جتنی معلق روایات ہیں سب کی سندیں ابن حجر نے اپنی کتاب میں جمع کی ہیں۔ تغلیق التعلیق۔ اور جس وقت ابن حجر بخاری کی شرح لکھ رہے تھے نا تو علامہ بدر الدین عینی اور حافظ ابن حجر کا دور ایک ہے۔ بدر الدین عینی حنفی عالم ہے اور حافظ ابن حجر پر اگرچہ شوافے کے ساتھ نسبت ہے لیکن حدیث کا رنگ غالب ہے، اور یہ اس طرح تعصب والی یہ تقلیدی نسبت بھی نہیں ہے جیسے احناف نے کی ہوئی ہے۔ تو ان کی جو شرح ابن حجر نے پہلے لکھنی شروع کی تھی تو ان کی شرح کے اوراق برہان الدین خضر ایک ان کا شاگرد تھا، اس کے ذریعے علامہ عینی منگواتا رہا، نقل ان کی علامہ عینی جو ہے وہ برہان الدین خضر کے ذریعے منگواتا رہا۔ پھر کچھ وقت کے بعد ابن حجر کو پتا چلا بھی میری شرح کے اوراق تو نقل ہو کر عینی کے پاس پہنچ رہے، وہ بھی بخاری کی شرح لکھ رہے۔ ابن حجر نے احتیاط برت لی تو علامہ عینی کی عمدۃ القاری کی کچھ بنیادی کتابیں جلدیں دیکھیں تو وہاں حدیث کے اوپر رجال پر بڑا کلام ہے، اگلے سے آخری جلدوں میں جا کر دیکھیں تو علم حدیث میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری جماعت کے ایک بڑے مشہور بزرگ عالم دین تھے مولانا ابو القاسم سیف بنارسی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بخاری شریف کے بڑے شدائی تھے۔ کوئی بخاری کے خلاف کلمہ لکھتا ان کا قلم فوراً حرکت میں آتا اور اس کا جواب شائع ہو جاتا، اور ان کے وہ سارے جوابات جو بخاری کے اوپر لوگوں نے کلام کیے، اتنی ضخیم کتاب دفاع صحیح بخاری کے نام پر چھپی ہے، آپ کے گجرانوالہ سے حافظ شاہد محمود صاحب نے چھاپی ہے۔ تو پہلے کئی رسائل تھے وہ سارے اکٹھے کر کے کتاب میں شائع کر دیے دفاع صحیح بخاری کے نام پر۔ تو اس کے اندر وہ شعر مجھے یاد نہیں لیکن مطلوب آپ کو بتاتا ہوں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی بڑے اچھے شاعر بھی تھے، جبکہ علامہ عینی کو شعر و شاعری اتنی نہیں آتی تھی۔ تو علامہ بدر الدین عینی جس مسجد میں بیٹھ کر مینار کے نیچے کام کرتے تھے لکھتے تھے، وہ مینار کچھ ٹیڑھا ہو گیا اور گرنے والا ہو گیا۔ حافظ ابن حجر نے اس کے اوپر شعر لکھے اور اس میں یہ لکھا کہ یہ جو مینار ٹیڑھا ہوا ہے نا اس کو عینی کی عین لگ گئی ہے۔ عین سمجھتے ہو؟ نظر۔ علامہ بدر الدین عینی کی اس کو عین لگ گئی ہے۔ اب اس کو شعر بنانے نہیں آتے تو اس نے کسی شاعر سے رابطہ کر کے پھر شعر لکھوائے۔ اب اس میں کیا جواب دیا؟ وہ شاعر نے پھر لکھ کر دیا اس کو کہ اس کو عینی کی عین نہیں لگی، اس کا حجر ناقص تھا۔ تو اس طرح کی علماء میں ابحاث جو ہے نا وہ اب اس میں نکتہ چینیاں ہوتی رہتی تھی۔ ایک کتاب ہے اللعالی والدرر فی المحاکمۃ بین العین وابن حجر، اللعالی والدرر، یہ میرے کتب خانے میں ہے۔ میں دعا کرو یار اللہ اس کے لیے کوئی آسانی پیدا کرے، میں جلدی یہاں اس کو شفٹ کروں، میں بہت تنگ ہوں۔ اللعالی والدرر فی المحاکمۃ بین العین وابن حجر۔ میرا دل یہ ہوتا ہے کہ میں جو سبق آپ کو پڑھاؤں نا کوئی حوالہ دوں تو کتاب نکال کے طالب علم کے آگے رکھوں، لیکن اب مجبور ہوں ابھی کچھ دیر کے لیے۔ کتب خانہ جو ہی آ جائے گا انشاءاللہ تعالی تو پھر جن کے نصیب میں ہوگا فائدہ اٹھائیں گے۔ اللعالی والدرر فی المحاکمۃ بین العین وابن حجر، یہ کتاب آپ کو ملے کہیں، یہ دارالدعویٰ سلفیہ والوں سے میں نے خریدی تھی، ہو سکتا ہے پتہ کریں آپ کو مل جائے۔ بڑی شاندار کتاب ہے، عینی اور ابن حجر کے درمیان محاکمہ کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال امام بخاری کی معلقات اور پوری بلکہ بخاری کی خدمت حافظ ابن حجر نے کی۔ وہ علامہ عینی جو ابن حجر کی شرح کے اوپر بیچ بیچ میں اعتراض کرتے تھے، پھر ابن حجر نے اس کا جواب شروع کیا، النکت، بس یہ 2 جلدیں چھپی ہے۔
اس کے بعد ابن حجر کو موقع نہیں ملا، دار فانی سے چلے گئے، نہیں تو اینی کی ٹھکائی کر کے جاتے۔ وہ مکمل جو ہے تو نہیں کتاب کر سکے، لیکن 2 جلدیں جو ہیں بڑی کمال کی ہیں، النکت۔ تو تعلیقات بخاری تو معلق سمجھ گئے، کچھ روایات معلق ابو داود میں بھی ہیں، اس کے اوپر بھی کسی محقق عالم دین نے تخلیق التعلیق کے نام پر کتاب لکھی ہے، وہ بھی میرے پاس فوٹو کاپی میں نے ابو سیف صاحب سے لی ہے۔ تو معلق روایت مصنف اور مؤلف کی جانب سے اگر راوی گرا ہوا ہو تو کیا ہو جائے گی؟ معلق۔ آج ہم سبق یہ پڑھ رہے ہیں، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سند متصل ہونا صحیح کی شرط تھی نا، تو بعض اوقات سند ٹوٹ جاتی ہے، تو جس نے کتاب لکھی نا محدث نے، تو اس کی طرف سے اگر سند ٹوٹی ہوئی ہو، اوپر والا راوی ذکر نہ کیا ہو تو سند ٹوٹ گئی، اس کو معلق کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم بخاری کے اندر کئی معلق روایات امام بخاری ترجمۃ الباب کے اندر لائے ہیں، تو ان کی بتا رہا ہوں کہ اسانید ساری کی ساری حافظ ابن حجر نے ذکر کی ہیں اپنی کتاب تخلیق التعلیق میں بھی، اور کچھ جو ہے نا وہ شرح کے اندر بھی کرتے ہیں۔ وہاں اتنا ہی بتاتے ہیں وصلہ فلاں و فلاں، اس کو سنن سعید بن منصور نے موصول کیا ہے، یا ابن المنذر موصول لائے، یا طبری موصول لائے، تو لیکن وہاں ساری سندیں دیتے ہیں۔ دوسری بات والثانی المرسل، دوسری قسم کا نام مرسل ہے۔ تو مرسل وہ روایت ہوئی کہ جس میں تابعی کے بعد کوئی راوی گرا ہوا ہو، تابعی کے بعد کوئی راوی گرا ہوا ہو۔ یہ جو ہمارے حنفی دوست ہیں نا ماشاءاللہ، تو ان کے ہاں چونکہ اکثر روایات مرسل، معضل، منقطع، معلق، اس طرح کی زیادہ روایات سے یہ اپنے فقہی مسئلے کا استنباط وغیرہ کرتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں وہاں سے۔ اسی لیے انور شاہ کاشمیری نے، اس کے ملفوظات میں ہے، انور شاہ کاشمیری نے علماء دیوبند کو وصیت کی کہ اگر تم اپنا مذہب حدیث کی روح سے ثابت کرنا چاہتے ہو تو 2 کتابیں ضرور شائع کر لو، مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق۔ اسی لیے مصنف عبد الرزاق جو ہے وہ بھی، اور ابن ابی شیبہ بھی، یہ دونوں حبیب الرحمن اعظمی نے اس کی جو نا تعلیقات وغیرہ لگا کر یہ دونوں پہلے شائع کی۔ مصنف عبد الرزاق بھی اعظمی کی تحقیق کے ساتھ زہیر الشاویش کے مکتبے سے چھپی پہلے، اور ایک نسخہ میں نے کسی دور میں دیکھا تھا ابن ابی شیبہ کا بھی وہاں کا چھپا ہوا، بس وہ ایسا ہاتھوں سے نکلا کہ میں زندگی بھر پچھتا رہا ہوں، وہ مل نہیں رہا۔ ایک دفعہ ہم مرید کے مرکز سے پشاور میں کتب کی خریداری کے لیے گئے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی کتاب پسند آ جائے، جیسے کیسے بھی حالات ہوں، بس حاصل کرنے کی کوشش کر لو۔ بعد میں کئی دفعہ بندے کو وہ عرصے ہی بیت جاتے ہیں، کتاب کی شکل دیکھنے نصیب نہیں ہوتی۔ تو مرید کے مرکز سے ہم نکلے پشاور کو کتابیں خریدنے، میں مولا عبد الرحمن عابد صاحب اور غالباً عبد الرحمن ثانی صاحب بھی تھے، ابو سیف صاحب بعد میں آئے ہیں۔ پشاور گئے، میں اپنی ذاتی کتب خریدتا رہا، جتنا میرے پاس میرا وظیفہ تھا وہ سارا میں نے لگا لیا۔ تو یہ جامعہ کی کتابیں خرید رہے تھے۔ ادھر ہمارا ایک دوست ہے سر بلند خان، سر بلند خان کے مکتبے پر گئے تو وہ اسی جو ہے نا وہ حبیب الرحمن اعظمی کی تعلیق والا زہیر شاویش کی آتا مکتب اسلامی کا چھپا ہوا، اس کے پاس ابن ابی شیبہ کا نسخہ تھا۔ تو میں نے ان دونوں بھائیوں سے کہا کہ آپ جامعہ کے لیے یہ نسخہ خریدیں۔ تو ادھر ایک سستا سا پڑا ہوا تھا 7 جلدوں، میں نے کہا ہم نے یہ خریدنا ہے، اتنے پیسوں میں ہم کوئی اور کتاب خرید لیں گے۔ میں نے کہا مولانا کتاب کی ویلیو بھی دیکھتے ہیں،
کوئی اس کے نسخے کی عمدگی بھی دیکھتے ہیں، اندھا دھند نہیں خریدتے آپ یہ خرید لیں کہ نہیں ہم نے وہ دوسرا خریدنا ہے۔ انہوں نے سعید اللہ حام والا خرید لیا جس کی کوئی خاص نہ کوئی تحقیق تھی نہ کوئی ریسرچ تھی اس پر۔ میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ مجھے پیسے ادھارے دے دیں، جاتے ہی جا کے میری تنخواہ سے کاٹ لینا تو یہ میں نسخہ خرید لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بھی نہیں کرنا۔ چلو ٹھیک ہے، تو وہ آج تلک نسخہ مجھے نہیں ملا۔ پھر ہمارے مولانا افضل صاحب جو ہیں، جانتے ہی آپ فلمات میں پڑھاتے رہے ہیں اور آج کل ماموں کا جن میں استاد ہوتے ہیں، مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں، سرگودا میں بھی رہے ہیں۔ تو شیخ افضل صاحب نے کوئی مجبوری تھی گھریلو حالات کی، انہوں نے اپنی کتابیں فروخت کرنی تھی، تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں نے کتابیں بیچنی ہے، تو اگر تو سارا ہی کو گاہک مل جائے تو بہت اچھا، نہیں تو جو آپ نے کو پسند ہے بیچ میں سے آپ مجھ سے خرید لیں۔ میں نے کافی کتابیں ان سے خریدی ہیں، تو ان کی کتابوں میں جو میں نے خریدی وہ پھر اعظمی والے نسخے کی، لیکن یہ چھپا ہوا کسی اور مکتبے کا ہے، 2 جلدیں مجھے ملی۔ تو اس میں میرا مقصود تو حل ہو گیا، جو جس کے لیے میں نے خریدنی تھی، حنفیوں نے چونکہ تعریف کی ہوئی تھی اور وہ تعریف سے پاک تھا، وہ بھی ان کے گھر کا ہی چھپا ہوا ہے۔ تو ابن ابی شیبہ اور عبد الرزاق چھاپنے کی وصیت ان کو انور شاہ نے کی، اس لیے کہ مرسل روایات اور معلق روایات اور مدلس روایات بہت ساری یہ پیش کرتے ہوتے ہیں، اسی لیے انہوں نے کچھ اصول بھی پھر بنا لیے۔ مرسل روایات حنفیوں کے ہاں مسند روایت سے بھی اونچی ہوتی ہے۔ یہ اصول بزدوی میں لکھا ہے کہ المرسل فوق المسند، المرسل فوق المسند، مرسل روایت مسند سے بھی اوپر ہوتی ہے۔ اور ظفر احمد تھانوی کا جو اعلاء السنن کا مقدمہ ہے اصول حدیث پر، جو قواعد فی علوم الحدیث کے نام پر چھپا، اس میں اس نے لکھا ہے، اصول بزدوی میں بھی موجود ہے، عبدالحی کی رفع و تکمیل میں بھی موجود ہے یہ چیز، تھانوی کی احیاء السنن میں بھی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ قرون ثلاثہ جو ہیں اس دور کے مدلسین، مجاہیل اور انقطاع اور تدلیس ہمارے دی کوئی عیب نہیں ہے۔ التدلیس لیس بعیب عندنا فی القرون الثلاثہ المفضلہ، جو 3 فضیلت والے دور ہیں ان 3 دوروں میں تدلیس بھی کہتے ہیں ہمارے ہاں کوئی عیب نہیں، وہ بھی انقطاع کی صورت ہے تو مرسل روایت بنتی ہے۔ تو وہ دور خیر الناس کا دور ہے، کوئی حذف ہوا ہوگا تو حذف ہونے والا راوی بھی کوئی تابعین میں سے وہ معروف ہی ہوگا، حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ تو خود اپنے اس اصول کی پاسداری نہیں کرتے۔ مرسل اگر مسند سے اوپر ہے تو کتنی مراسیل ہیں قبول ہی نہیں کرتے۔ طاؤس تابعی کی مرسل روایت ہے کہ نہیں سینے پہ ہاتھ باندھنے کی؟ امام ابو داود کی کتاب المراسیل میں دیکھو، مرسل روایت ان کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر سینے کے اوپر باندھا، اس پر کلام شروع ہو جاتا ہے۔ بھئی کیوں شروع کرتے ہو اس پر کلام جب آپ کے نزدیک مرسل مسند سے بھی اونچی روایت ہوتی ہے؟ تو مراسیل ابی داود کی تبویب فقہی دیکھ لیں تو کتنی مرسل روایات آپ کو آپ کے حق میں بھی ملیں گی، اسے نہیں مانیں گے۔ اصل بیس پیچھے کیا ہے؟ قول امام، اصل بیس قول امام ہے۔ امام کے قول کے مطابق اگر صحیح روایت ہے تو قبول ہے، ضعیف روایت ہے تب بھی قبول ہے۔ صحیح روایت قول امام کے خلاف ہے تو اس کو رد کریں گے، ضعیف روایت قول امام کے مطابق ہے تو قبول کریں گے۔ اصل مدار مقلد کا قول امام پر ہوتا ہے۔ یہ آیتیں حدیثیں ان کی دلیلیں نہیں ہیں۔ مفتی رشید احمد لدھیانوی نے جو ارشاد القاری کے نام پر بخاری کی شرح لکھی ہے اس میں بھی اس نے ذکر کیا، اپنے احسن الفتاوی کے اندر بھی اس نے لکھا ہے
کہتا ہے یہ مقلد کی دلیلیں یہ آیتیں اور حدیثیں نہیں ہیں، وظیفہ مقلد تو قول امام ہے۔ اسی طرح یہ جو دوسرا طبقہ ہے حنفیوں کا، بریلوی علماء کا، جاء الحق، مفتی احمد یار خان گجراتی کی کتاب، اس نے اس میں لکھا ہے ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے۔ ائمہ اربعہ سے باہر نکل کر اگر آپ کوئی بات کہتے ہیں، خواہ وہ بات قرآن کے مطابق ہو یا حدیث کے مطابق ہو یا صحابی کے مطابق ہو، وہ گمراہی ہے اور جہنم میں جانے کے مترادف ہے۔ قول امام سے، ائمہ اربعہ سے نکل کر بات کرنا، خواہ قرآن کے مطابق ہو، خواہ حدیث کے مطابق ہو، خواہ صحابہ کے آثار کے مطابق ہو، وہ گمراہی اور جہنم میں جانے کے مترادف ہے۔ اور یہی بات دیوبندی علماء میں سے مولوی خیر محمد جلندری کے آثار خیر میں بھی لکھی ہے، جس کا مقدمہ ماسٹر مین صاحب نے لکھا۔ آثار خیر، کندیاں شریف والے جن کو خواجہ صاحب کہتے ہیں، یہ خواجہ سراؤں کا بھی بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ وہ یہ ہے نا ان کا رسالہ، مولانا خیر محمد صاحب جلندری، خیر الرسول فی حدیث رسول، تو وہ مولوی خیر محمد صاحب کی کتاب ہے آثار خیر، اس میں بھی یہ بات دو جگہ لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں، یہ کس بیس پر کہتے ہیں؟ کوئی ان کی اساس ہے؟ کوئی قرآن کے مطابق مسئلہ ہو تو چار اماموں نے نہیں کہا تو وہ گمراہی ہے؟ نبی کی حدیث کے مطابق مسئلہ ہو، چار اماموں میں سے کسی نے نہیں کہا تو اس کو گمراہی کہتے ہیں؟ اگر یہ گمراہی ہے، اس گمراہی میں یہ خود ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایسے مسئلے بھی ان کے ہیں۔ ائمہ اربعہ سے باہر نکل کر کسی کے اور کے قول پر فتویٰ ضرورت کے تحت دیتے ہیں۔ جب کسی مقدمے کے اندر چار گواہیاں مطلوب ہو، مثلا زنا کا کیس آ گیا قاضی کے پاس، اس کو زانی کا زنا ثابت کرنے کے لیے مدعی کو کتنے گواہ لانے پڑیں گے؟ چار۔ جب چار گواہ پیش کیے جائیں تو گواہوں سے صرف موقع کے مطابق گواہی لی جاتی ہے۔ قاضی ان سے سوال کر سکتا ہے کہ تم نے ان کو کس حال میں دیکھا ہے، کہاں دیکھا ہے، طرح طرح کے سوال کر سکتا ہے اور موقع کے مطابق صرف گواہی لے گا۔ جانچ پڑتال قاضی کا حق ہے۔ اس سے چلو فقہی مسئلہ ہی آ گیا۔ اس ضمن میں ایک بات مجھے یاد آتی ہے، روایت تو بنی اسرائیل کی ہے لیکن مسئلہ سمجھنے کے لیے میں پیش کرنے لگا ہوں۔ وہ سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے نا قرآن میں، اور داؤد علیہ السلام کا، فَفَحَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، دو عورتوں کا مسئلہ تھا بچے کا۔ تو بہرحال اس ضمن میں ابن کثیر ایک اور قصہ لائے، وہ صرف میں قاضی کی جانچ پڑتال کے لیے نا، ایک مثال ہے، نہ بھی ثابت ہو، ایک مثال ہے۔ کوئی بڑی نیک عورت تھی، کچھ اوباش لوگوں نے، چار بندے تھے، اس عورت کی عزت کو لوٹنا چاہا، تو اس نے شور شرابہ کیا، بھاگ نکلی، عزت اس کی بچ گئی۔ اب جو چار بندے تھے نا، انہوں نے سوچا کہ یہ ہمارے ہتھے تو نہیں چڑھی، تو اس کو سلیمان علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام سے سزا دلواتے۔ انہوں نے ایک کہانی گھڑی۔ کہانی کیا گھڑی کہ ہم چاروں گواہی دیں گے کہ اس عورت کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ کتے کے ساتھ بدکاری کر رہی تھی۔ وہ یہ اتہام گڑھ کے کہانی بنا کے داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ فیصلہ میں کروں گا، چھوڑ دیں آپ ان کو میرے اوپر۔ تو انہوں نے کہا یہ جو چار بندے ہیں نا، اپنے شرطوں کو کہا کہ ان کو باری باری میری عدالت میں بھیجو، ایک کو جب میں پوچھ لوں دوسروں سے ملنے نہیں دینا، اس کو علیحدہ بند کر دینا۔ وہ جس وقت پھر ایک کو بلا پوچھا کیا کہتے ہو، کہنے لگا جی یہ بدکارہ عورت ہے،
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس نے کتے سے بدکاری کی۔ وہ روایت میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بھائی بتا کتے کا رنگ کیا تھا؟ کہنے لگا سفید۔ کہا لے جاؤ اس کو ادھر بند کر دو۔ دوسرا آیا، اس نے بھی وہی کہانی سنائی، پوچھا کتے کا رنگ کیا تھا؟ اس نے کہا کالا، بلیک ہے۔ تو ادھر وائٹ، اس نے کہا سفید ہے، ایک نے کہا کالا ہے، تیسرے نے کہا چت کبرا ہے، کسی نے کوئی اور رنگ، چاروں نے الگ الگ رنگ بتائے۔ تو کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے کہا تم چاروں ہی جھوٹے ہو، سزا تمہیں ملے گی، بی بی پاک دامن ہے۔ تو یہ گواہ کی جو گواہی ہے وہ جانچ پڑتال تو قاضی کا حق ہے وہ کرے، لیکن لے گا وہ گواہی ہی، قسم نہیں لے گا ساتھ۔ چاروں اماموں کے اندر یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ جب وہ گواہ آئیں گے عدالت میں تو گواہی دیں گے، حلف نہیں لیا جائے گا۔ قاضی ابن ابی لیلہ کا موقف یہ ہے کہ گواہ گواہی بھی دیں اور قسم بھی دیں، اس لیے کہ اب حالات کافی چینج ہو گئے ہیں اور لوگوں میں عدالت نظر نہیں آتی تو ساتھ حلف بھی لیں گے۔ یہ کس کا موقف ہے؟ قاضی ابن ابی لیلہ کا۔ تو حنفیہ نے پھر کیا کیا؟ ائمہ اربعہ کو پس پشت ڈال دیا اور قاضی ابن ابی لیلہ کے قول پر فتویٰ دے لیا۔ کہاں لکھا ہے؟ الاشباہ والنظائر، الاشباہ والنظائر کتاب ہے ابن نجیم کی، ابن نجیم کی، جن کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ المحرر مذہب النعمانی المعروف بے ابی حنیفہ الثانی، یعنی امام نعمان بن ثابت کے مذہب کا محرر اور منشی ہے اور ابو حنیفہ ثانی کے نام سے مشہور ہے۔ تو یہ جو دوسرے ابو حنیفہ فقہ حنفی میں ان کی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ اب کیا آپ بتائیں گے پھر؟ یہ فتویٰ دے کر یہ سارے حنفی کس لائن پہ گئے؟ ائمہ اربعہ سے اگر باہر نکل کر فتویٰ دینا گمراہی ہے، خواہ قرآن کے مطابق ہو، خواہ حدیث کے مطابق ہو، خواہ صحابہ کے آثار کے مطابق ہو، تو یہ گمراہی خرید کے گھر کیوں رکھ لی آپ نے؟ کوئی اصول ضابطہ نہیں ہے ان کا، ایک جگہ ایک ضابطہ بناتے ہیں، دوسری جگہ وہ ضابطہ توڑتے ہیں۔ اب یہ ضابطہ بنایا کہ مرسل مسند سے اوپر ہے، تو کتنی جگہ مرسل قبول ہی نہیں کرتے۔ تو اصل قول امام ہے، اس کے بہت سارے ادلہ ہیں۔ ایک تو مشہور قول ہے مسلم الثبوت کا، اما المقلد فمستندہ قول مجتہد، توضیح تلوی میں لکھا ہے اما المقلد فیقول هذا الحکم واقع عندي لأنه أدى إليه رأي أبي حنيفة فكل ما أدى إليه رأي أبي حنيفة فهو مذهبي فهو عندي۔ اما المقلد فیقول، مقلد کہے گا هذا الحکم واقع عندي، یہ شرعی حکم میرے نزدیک اس لیے اس طرح لگتا ہے کہ ادّا الیہ رائے ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کی رائے مجھے یہی پہنچی ہے، اور ہر وہ رائے جو امام صاحب کی مجھے پہنچ جائے وہی میرے نزدیک مسئلے کی نوعیت ہے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں ایک دو اور مثالیں آپ کو دیتا ہوں، بڑی صحیح صریح واضح حدیثیں جاننے کے باوجود، ایک ہے لا علمی نہیں، جاننے کے باوجود ترک کر دیتے ہیں۔ حق مار کا جو مسئلہ ہے، ایک دن پہلے میں نے اشارہ دیا تھا، حق مار کا جو مسئلہ ہے، اہل الحدیث اور شوافے کے ہاں نہ اس کی قلیل مقدار متعین ہے نہ کثیر مقدار متعین ہے، آدمی کی استطاعت پر موقوف ہے، جتنی ہمت ہے دے دو، تھوڑا دینا ہے تب بھی دے دو، سونے چاندی کا ایک ڈھیر دینا ہے تب بھی دے دو، کوئی اسلام نے منع نہیں کیا۔ اناف نے قید لگائی 10 درہم سے کم حق مار نہیں ہونا چاہیے، یہ 10 درہم سے کم مہر، یہ حضرت علی کا ایک قول ہے اور ہے بھی ضعیف۔
کیوں؟ اس کا راوی میرا ہم نام ہی ہے، مبشر بن عبید، ضعیف راوی ہے جس کی وجہ سے یہ قول ثابت نہیں ہے۔ اب یہ جو 10 درہم سے کم مہر جو ہے وہ نہیں ہے، روایت یہ کمزور ہے۔ الکفایہ جو ہدایہ کی شرح ہے اس میں لکھے کفا بنا قول علی قدوتن، علی چونکہ امام ہے ایک تو ہمیں مولا علی کا قول ہی کافی ہے اس مسئلے میں، حالانکہ یہ قول بھی ثابت نہیں ہے۔ دوسری طرف کیا ہے؟ صحیح اور صریح حدیث ہے۔ ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس صحیح بخاری کتاب النکاح میں، اس کو حدیث واہبہ کہتے ہیں، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا نفس آپ کو ہبہ کرتی ہوں، اور یہ خصوصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ کوئی بھی عورت آ کر اپنا آپ کو رسول کے حوالے کرنا چاہے تو کر سکتی تھی، یہ اللہ نے آپ کے لیے خاص رکھا ہے، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ ایمان والوں کے لیے نہیں ہے۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے تھے، آپ بھی تشریف فرما تھے، آ کر کہا یا رسول اللہ میں اپنا نفس آپ کو ہبہ کرتی ہوں، جب یہ بات کہی آپ نے نگاہ اطہر کو اوپر اٹھایا اور سر تا پاؤں نظر ڈالی، نیچے نگاہ کر لی۔ مخطوبہ کو دیکھنا بھی تو جائز ہے نا، تو نگاہ نیچے کر لی۔ اب وہ بی بی تھوڑی دیر کھڑی رہی، دیکھا اللہ کے نبی کو حاجت نہیں ہے، پیچھے ہو گئی۔ اتنے میں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی تو اس کے ساتھ میری شادی کر دو۔ فرمایا تیرے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ ایک ہی چادر تھی اس کے پاس، تو کہنے لگا پھاڑ کر دو اسے کر لیتا ہوں، ایک حصہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں اور ایک اس کو مہر میں دے دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں ذرا، نوجوان ہے، ضرورت ہے اس کی شادی اور اسباب نہیں ہے، لیکن نکاح کا طلبگار اور اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے میری شادی کر دیں۔ ہمارے ہاں الماریوں میں 20 سوٹ بچوں کے لٹکے ہوتے ہیں، سارا کچھ موجود ہوتا ہے، لڑکا خے بھی تو بولے تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو نے یہ بات کی شادی کی؟ ہمیں نہیں پتا تیرا نکاح کرنا، پہلے کماؤ، لا کر کھلاؤ، جہیز وغیرہ جو بنانا ہے گھر کا سامان سارا بناؤ، تیری بیوی لانی اس کے لیے سونے زیورات کا اہتمام کرنا، ہمیں بھی کھلا تو اس کا بھی انتظام کر، پھر جا کر دیکھیں گے تیری شادی کرنی کہ نہیں۔ گلی محلے چوکوں چوراہوں میں کھے کھاتے پھریں تو والدین کو پرواہ نہیں ہے، نوجوان نکاح کی بات کر لے تو پھر اس کو ڈانٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ قطعاً ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو ہی بچہ بالغ ہو آپ کو مناسب رشتہ ملے اس کی شادی کر دو۔ میں تو بالکل اسی بات کا قائل ہوں، بیٹے اپنے کی بھی اسی طرح ہی شادی کی ہے، منٹوں میں بات ہوئی تو آئے گئے اور نکاح کر دیا۔ ابھی چھوٹا جو ہے نا اس نے کچھ مجھ سے وقفہ مانگا نہیں تو میں نے سال پہلے اس کی بھی کر دینی تھی۔ اللہ رب العالمین نے جب بچے بالغ ہو جائیں جلدی شادی کرو گے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ میرے حسن کی شادی کا جی بھی ایسا مسئلہ تھا، بس میں نے ایک جگہ بات کی، بس انہوں نے مجھے گھر بلایا تو ہم سارے کے دعوت رکھی، انہوں نے شارٹ کٹ بیان کرتا ہوں، یا ہے تو نہیں بیٹا ہمارا بیٹا، تو وہ شارٹ کٹ میں بات کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے ہم گئے، بیگم نے بیٹیوں نے دیکھا، نے کہا ابو ہمیں پسند ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے۔ میں نے ان کے والد صاحب کو کہا ہمیں رشتہ پسند ہے، اب آپ بتائیں۔ کہنے لگے ہمیں بھی پسند ہے، تو میں نے کہا اب شادی کب کرنی ہے؟ کہتے آپ بتائیں۔ میں نے کہا میری طرف سے ابھی نکاح پڑھو گے تو میں تیار ہوں، میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے اچھا ہم آپ رشتہ مشورہ کر کے بتاتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بتائیں۔ میں گجرانوالہ میرا گھر تھا، میں وہاں گیا ہوا دوسرے دن، صبح ان کے ابو کا فون آ گیا کہ شیخ صاحب پھر کیا کرنا ہے؟ تو میں نے کہا آپ نے بتانا، میں تو حاضر ہوں۔ مجھے کہنے لگے کہ اچھا پھر آج آپ آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا آ سکتا ہوں۔ کتنے بجے آنا ہے؟ عصر کے وقت۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں پہنچ جاؤں گا، آپ اپنا انتظام کریں۔ 10 بجے میں گھر آیا، بیگم کو اٹھایا، میں نے اس کو کہا آج میں نے حسن کی شادی کرنی ہے۔ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی شادی بھی کرنی ہے؟ میں نے کہا ہاں کرنی ہے، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے پیسے پکڑو اپنی تیاری کرو۔ حسن کو میں ساتھ لیا، مون مارکیٹ کا ایک سوٹ خریدا، بیٹا جو آج پہننا یہ لو۔ سب کو میں نے کہا 2 بجے سے لیٹ کوئی نہ ہو، ہم نے جانا ہے۔ عصر کی نماز جا کے بیتیاں روڈ مسجد حافظ احمد اللہ صاحب کے یہاں پڑھ دی۔
نماز وہاں. اب الحمدللہ صاحب نے مجھے فون کیا، ان کو بھی دعوت تھی کہ آپ نے نکاح پڑھانا ہے. کہنے میرے خاندان میں شادی ہے، مجبوراً میں جا رہا ہوں، آپ نے آنا ہے تو اپنے بیٹے کا نکاح خود پڑھنا اور درس بھی دینا. تو اللہ کی توفیق سے مسجد میں گئے، جا کے نماز پڑھی. نماز کے بعد میں نے خطبہ نکاح پڑھا، نکاح کیا تو گھر آ گئی. اسلام میں تو مشکل ہے ہی کوئی نہیں. ہم نے یقین کرو خود مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں. یہ میں صرف آپ کو ترغیباً وہ پیچھے مسئلہ آ گیا تو کہہ رہا ہوں، قطعاً اپنے اوپر ناجائز بوجھ مت لا دو، ساری زندگی پریشان ہوں گے. اتنا کام کرو جتنی آپ کی وسعت ہے، اپنی وسعت کے اندر رہ کر اپنے نکاح کا انتظام کرو، گناہوں سے بھی بچ جاؤ گے اور مشکلات سے بھی بچ جاؤ گے. اور اگر میں نے اتنا جو ہے نا سامان بنانا ہے، اگلے سے سامان لینا ہے اور مطالبے، ساری زندگی قرضے سے جان ہی نہیں چھوٹتی. انہوں نے کہا ہم نے کچھ دینا ہے، میں نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں لینا، میں نے اس کے لیے سارا کوئی پہلے ہی تیار کیا ہوا ہے. میں نے اس کا الگ کمرہ پہلے ہی بیڈ شیٹ بنا کے لگا کے میں نے کہا بھی اب دلہن لا کے بٹھا دی، اب تم جانو اور تمہارا کام جانو. اسلام میں بہت سادگی. صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک چادر تو میری شادی کر دو. تو اللہ کے نبی نے کہا جا گھر التمس ولو خاتما من حدید، تلاش کر لو ایک انگوٹھی کوئی مل جائے تو لے آ. اس نے کہا وہ بھی میرے گھر نہیں. اور میں حل معاک من القرآن شیء، اور تیرے پاس قرآن میں سے کوئی چیز ہے، کوئی صورت آتی ہے؟ کہ لیں ہاں فلاں فلاں صورتیں آتی ہیں. فرمایا میں تیرا نکاح اس عورت سے کر دیتا ہوں، تو یہ صورتیں اس کو سکھا دینا. شادی ہو گئی. یہاں بھی ایک مسئلہ امام بخاری نے اخذ کیا ہے. ایجاب اور قبول ہوتا ہے نا، تو امام بخاری نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ لڑکا شادی کے لیے تیار آیا بیٹھا ہے نا، تو نکاح کرنے والے نے کہا میں نے یہ تیرے نکاح میں دی. اس نے قبول تو نہ بھی کہا تو شادی ہو جاتی ہے. وہ قبول تو کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا. صحابی نے یہ تو نہیں کہا تھا قبول تو، نے پہلے کہا میری اس سے شادی کر دو. تو بہرحال یہ حدیث بڑی صحیح اعلیٰ درجے کی بخاری کی حدیث، اور اس مسئلے میں صریح بھی ہے کہ کوئی تعین نہیں، مار کا زیادہ نہ کم. ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں اسی حدیث کی شرح میں لکھا ہے یہ صحیح اور صریح حدیث جو ہے امام شافعی کی دلیل ہے، حنفیہ کی نہیں ہے. تو اتنی صحیح صریح دلیل معلوم ہونے کے باوجود یہ کہہ کر جان چھڑا لی شافعیوں کی ہے، ہماری نہیں. تو بہت سارے مسائل ہیں اس طرح. کتنی جو ہے نا وہ صحیح حدیثیں رد، ضعیف قبول. مثال کے طور پر ایک اصول اور ضابطہ بنایا ہوا ہے، اگر کوئی روایت آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو اس روایت کا جو راوی ہے اس کا عمل اس کی روایت کے خلاف ہے. جو کہتے ہیں ہم روایت نہیں لیں گے، راوی کا عمل لیں گے. بھئی کیوں عمل لیں گے؟ ملا جیون انفی نے یہاں بھی بڑی کھچ ماری ہے. وہ پتہ کہتا ہے کیوں عمل لیں گے؟ اس لیے عمل لیں گے کہ یا تو اس راوی کو پتہ چل گیا ہوگا جو روایت میں نے بیان کی ہے جھوٹی ہے، موضوع ہے، یا اس کو معلوم ہوگا کہ یہ منسوخ ہے اور مثال صحابہ کی دے رہا ہے. پہلے نمبر پر یہ تو سوچنے کی بات ہے صحابہ موضوع روایتیں بیان کرتے تھے؟ کیا صحابہ من گھڑت روایات بیان کرتے تھے؟ صحابہ میں علیاذ باللہ کوئی کذاب راوی تھا یا کسی کذاب راوی سے روایات لیتے تھے؟ صحابہ تو کلہم صدوق عدول ہیں. یہ واحد آپ لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ صحابہ کے متعلق ہے. باقی نعرے مارنے والے صحابہ والے بہت ہیں. معاملات انہوں نے بھی صحابہ کے ساتھ وہی کیے ہیں جو شیعہ حضرات کرتے ہیں. خطیب بغدادی کی کتاب الکفایہ فی علم الروایہ میں صحابہ کرام کی عدالت ثابت کرنے کے لیے خطیب نے قرآن کی کئی آیتیں اور نبی پاک کی کئی احادیث ذکر کی، اور اس میں یہ قاعدہ پھر آیات اور حدیث سے لیا کہ نبی کے سارے صحابہ عادل ہیں. کلہم صدوق عدول، سب صحابہ سچے اور عادل ہیں. تو یہ کہنا ہے کہ اس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ روایت من گھڑت ہے، موضوع ہے، یا اس لیے کہ منسوخ ہے.
بھئی منسوخ بھی اگر کوئی کہتا ہے تو اس کو ناسخ تو بتانا پڑتا ہے، بغیر ناسخ بتائے کسی کو منسوخ سمجھ لینا یہ بھی صحابہ کی شان کے موافق نہیں ہے بات۔ مثال کیا دی؟ کہتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث ہے اذا ولغ القلب في اناء احدكم فليغسله 7 یا 7 مرات، جب کتا برتن میں منہ ڈال کر چیر چیر کر کے پی جائے تو اس کو 7 مرتبہ دھو لو۔ یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی، فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس حدیث کو کیوں نہیں لے رہا؟ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی، اور حضرت ابو ہریرہ کا اپنا قول اور فتویٰ 3 بار دھونے کا ہے۔ کہاں ہے؟ امام دارقطنی کی سنن میں۔ لیکن دارقطنی نے آگے ساتھ ہی وضاحت لکھی، وہ کھا جاتے ہیں کہ عبد الوہاب بن الضحاک ضعیف بھی ہے اور متفرد بھی ہے اس روایت کو بیان کرنے میں۔ تو ضعیف روایت، ضعیف قول امام کے مطابق وہ قبول کر لی، اور بخاری کی اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث قول امام کے خلاف اس کو رد کر دیا۔ اس کی کئی امثلہ الحمدللہ میں نے اکٹھی کی ہوئی ہے۔ ایک اور اصول اسی مثال پچھلی میں جو کہا نا 10 درہم سے کم مار نہیں، قاعدہ بنایا ہوا ہے کہ قرآن پاک میں کوئی چیز مطلق بیان ہوئی ہو یا عموماً آئی ہو تو خبر واحد سے اس مطلق کی تقیید اور اس عموم کی تخصیص نہیں ہوگی، ورنہ زیادت الکتاب آئے گی کہ یہ بات ایک ایسی بیچ میں ایڈ کر رہے ہو جو اللہ کی کتاب پر اضافہ ہے۔ بندہ ان سے پوچھے قرآن نے تو کہا ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، کہ تم اموال جو ہے اپنے اموال کے ذریعے تم رشتے طلب کرو پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے، بدکاری سے بچنے کے لیے۔ تو قرآن نے تو مطلق اموال کا ہے، مال کی کوئی مقدار تو مقرر نہیں کی، تو آپ نے 10 درہم مقرر کر کے قرآن پر زیادتی کیوں کر لی؟ ادھر قاعدہ بنایا ہوا ہے کہ خبر واحد سے زیادت الکتاب نہیں ہوتی جی۔ ہم فاتحہ اس لیے پڑھنے کا نہیں کہتے کہ قرآن کہتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے کان لگا کے سنو اور خاموش رہو۔ تو قرآن تو سننے کا حکم دیتا ہے، اور آپ کہتے ہیں فاتحہ پڑھو، یہ تو قرآن کے ہی خلاف ہے بات۔ تو یہ نہیں سوچتے جس ہستی نے قرآن ہمیں بتایا ہے اسی ہستی نے یہ فاتحہ پڑھنا بتایا ہے، اسی ہستی نے مہر کی مقدار مقرر نہیں کی۔ تو بہت ساری امثلہ ہیں کہ یہ مکھی بے مکھی مارے جاتے ہیں، بس قول امام کو کسی طریقے سے مضبوط کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ اردو میں یہ کتاب جنہوں نے پڑھی تو بہت اچھا، نہیں پڑھی تو ضرور پڑھو، اصول فقہ پر ایک نظر۔ اور شیخ البانی کی جو کتاب ہے الحدیث حجۃ بنفسہ وہ بھی ضرور پڑھو۔ کئی قواعد جو انہوں نے بنا کر کئی حدیثوں کو رد کیا ہوا ہے، شیخ البانی نے ان کی بہت مثالیں دی ہیں۔ اسی طرح تحفۃ الاحوذی کو جہاں قضاء بیمین و شاہد کی بات ہے وہاں سے اس کو بھی دیکھو۔ اسی طرح یہ طلبہ کے لیے بتا رہا ہوں، فتح الباری شرح صحیح بخاری میں بھی یہ قضاء بیمین و شاہد کی بات دیکھو۔ موطا امام مالک میں کہ مسافر آدمی جو ہے کتنے دن کی مسافت پر نماز پوری پڑھے گا، اس کی شرح زرقانی جو ہے اسی ابن عمر 1 دن کی مکمل مسافت پر قصر نماز کا حکم جو دیتے تھے تو اس کی شرح دیکھیں اب زرقانی کی، آپ کو بہت ساری معلومات ملیں گی۔ حنفی قاعدہ بناتا ہے، توڑتا ہے، ادھر قاعدہ لگاتا ہے، دوسری طرف جو ہے نا وہ فٹ آتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ یہ کچے قاعدے ہیں نا، وہ پکی روٹی کچی روٹی کی طرح کا یہ مسئلہ۔ میں جس وقت اہل حدیث ہوا تھا تو میں کوئی عامی روایتین یہ مسائل کی وجہ سے زیادہ نہیں ہوا تھا۔ میں نے جب اپنے استادوں کے پاس فقہ کی کتابیں بھی پڑھی اور کچھ حدیث کی کتابیں بھی ساتھ پڑھی، پھر کئی اصول ضابطے دیکھے تو کچھ بھی نہیں ہے، کہیں قاعدہ بنا رہے کہیں قاعدہ توڑ رہے، تو یہ تو کوئی پائیدار فقہ نہیں ہے۔ پائیدار فقہ اصحاب الحدیث کی ہے، فقہ الحدیث، فقہ القرآن، اصل فقہ یہ ہے قرآن سمجھنا، صحابہ
رسول اللہ کی تفسیر کی روشنی میں، صحابہ کی تفسیر کی روشنی میں حدیث سمجھنا، رسول اللہ کی صحابہ کے آثار کو ساتھ ملا کر سمجھنا، یہ فہم کے لیے ان چیزوں کو ساتھ رکھنا، یہ فقاہت ہے دین کی۔ اور یہ کوئی فقہ نہیں ہے کہ ہر چیز گھما پھرا کر امام ابو حنیفہ کے قول کے آس پاس فٹ کر دو۔ انور شاہ کشمیری اسی پر ہی تو آخر زندگی میں افسوس کرتا ہوا گیا۔ ایک دفعہ مفتی شفیع صاحب نے لکھا، ان کے شاگرد تھے نا، میں صبح سویرے انور شاہ کشمیری صاحب کے پاس گیا تو سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے، میں نے کہا حضرت کیا ہوا، اتنے افسردہ کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی ساری زندگی بس تباہ کر دی۔ پوچھا حضرت آپ تو ساری زندگی قرآن پڑھاتے رہے، حدیث پڑھاتے رہے، فقہ پڑھاتے رہے، دین پڑھاتے رہے، آپ نے زندگی کیسے ضائع کر دی؟ کہا میں ساری زندگی یہی تو کرتا رہا ہوں کہ قرآن حدیث گھما پھرا کے امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق بناتا رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ کہاں میرا محتاج تھا، مجھے قرآن حدیث کی خدمت کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ صورتحال ان کے مدارس میں ہے، بلکہ میرے پاس کئی کتابیں، ایک کتاب ہے قصص الاکابر لحصص الاصاغر، اس میں لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں جب حدیث پڑھائی جاتی تھی نا تو یوں لگتا تھا حدیث یہاں آ کر حنفی ہو جاتی ہے۔ وہ حدیث کا مفہوم ہی جو حنفیت والا کرنا تھا نا، تو کہتے ہیں کہ یوں لگتا تھا یہاں آ کر حدیث حنفی ہو جاتی ہے۔ تو سارا اصل بیس اور اصول ان کا قول امام ہے، اس کے مطابق آ جاؤ تو ٹھیک ہے، نہیں تو قبول ہی نہیں ہے۔ اسی لیے قاضی ابن ابی العز شارح عقیدہ طحاویہ، بڑے معروف حنفی عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی الاتباع۔ الاتباع کے اندر قاضی ابن ابی العز نے، اس دور کا کوئی غالی حنفی تھا متعصب، اس نے تقلید اور پر کتاب لکھی تو اس کا جواب لکھا قاضی ابن ابی العز حنفی نے، الاتباع۔ اس کتاب میں لکھا قد غلط طائفۃ فی تقلیدہ وانزلوہ منزلۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہمارے گروہ نے امام ابو حنیفہ کی تقلید میں اتنا غلو سے کام لیا ہے کہ انہیں مرتبہ رسالت پر فائز کر دیا ہے۔ فلم تترک لہ قولا، وہ امام ابو حنیفہ کی کوئی بات نہیں چھوڑتے، اور نبی کی جو بات بھی آتی ہے اس کو قول امام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں کیا ہے، جو حدیث رسول پاک کی صحیح ثابت ہو جائے وہ دلیل ہے۔ تو یہاں ثابت نہ بھی ہو لیکن امام کے قول کے مطابق ہونی ضروری ہے، اس کے مطابق ہو تو خواہ وہ کتنی ضعیف کیوں نہ قبول ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو مرسل روایت ہے، حنفی علماء نے اس کو مسند سے بھی اونچا بنایا، اور بنانے کی یہ وجوہات تھی چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے کچھ مثالیں دی۔ اسی طرح تدلیس جو ائمہ حدیث کے ہاں ایک عیب شمار ہوتا ہے، اور اس کی تفصیل بھی ہے، جو کثرت سے تدلیس کرتا ہے اس کے متعلق تو سب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب تک وہ تصریح بالسماع نہیں کرتا، سمیت و اخبرنا حدثنا انبانا نبانا وغیرہ کے سیغے استعمال نہیں کرتا، یا اس کا کوئی قوی متابع اور شاہد نہیں ملتا، تو وہ روایت ضعیف سمجھی جاتی ہے۔ اور یہاں انہوں نے بالکل یہ بات ہی ختم کر دی، انہوں نے کہا تدلیس لیس بعیب عندنا، تدلیس ہمارے یہاں عیب ہی کوئی نہیں، یہ تو انقطاع ہی ہے نا۔ تو کہتے جب انقطاع ہے تو خیر الناس کے دور کا انقطاع بھی قابل قبول ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جو قرآن اتارا تو خیر الناس کا ہی دور تھا، رسول پاک کا دور، صحابہ کا دور تھا، جس میں کہا تھا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ تبین کا حکم جو ہے وہ اس خیر الناس کے دور میں ہی آیا ہے۔ تو تبین کرو گے تو چیز کی حقیقت آپ کے سامنے کھلے گی، تو تبین کے قریب ہی نہیں جانا، چاند پھٹک کرنے دینا ہی نہیں ہے، بس اندھا کر کے مار دو۔ مجھے پھر بات یاد آئی، ترمذی شریف کے اوپر نا تھانوی صاحب کی ایک کتاب ہے اردو زبان میں، تقریر ترمذی، ملتان سے چھپی، نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ۔ تو اس نے لکھا کہ حنفی
شافعی اور حنبلی تینوں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کے قائل ہیں، اور مالکی ہاتھ چھوڑ کر پڑھنے کے قائل ہیں۔ اب ہوا کیا کہ یہ تینوں، ایک حنفی، ایک شافعی اور ایک حنبلی، تینوں جمع ہو کر ایک مالکی کے پاس گئے اور اس کو کہتے ہیں تم نماز میں ہاتھ چھوڑ کر نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا آپ کو پتا ہے میں امام مالک کا مقلد ہوں، اور مقلد کے لیے دلیل قول امام ہوتا ہے، دلیل پوچھنے جا کے امام مالک سے پوچھ، مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ تو وہ تینوں چپ کر کے منہ لٹکائے واپس آ گئے۔ ان کا بھی پتہ چل گیا کہ ہم نے غلطی کی ہے، مقلد ہو کر تو دلیل نہیں نہ پوچھی جاتی، دلیل مقلد کا کام ہی نہیں ہے۔ مقلد نے تو صرف اس کے دلیل جو ہے امام صاحب کے قول تک، یا عربی صاحب آپ کو حوالہ دے کے نا کشکول معرفت کا، یاد ہے کسی کو؟ کوئی نہیں، تو لنگ گیا۔ کشکول معرفت ایک کتاب ہے، میں نے ان کو دیا تھا وہ حوالہ، اصل پہلے سب سے پہلے یہ میں نے تلاش کیا، شیخ زبیر صاحب کو بھی بتایا تھا۔ کشکول معرفت ایک کتاب ہے جو بندی علماء کی، اور پشاور کو جائیں تو راستے میں اکوڑا خٹک آتا ہے، جامع حقانیہ والاسمیہ الاقصاب کا مدرسہ، وہاں سے وہ کتاب چھپی ہے کشکول معرفت۔ اس کتاب میں لکھا ہے جب سے حدیث کی کتب کا اردو زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے تو مارکیت کا دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ یہ سنایا نہیں تھا والا انہوں نے، یہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں۔ یار استاد پڑھانے آئے، نوٹ کیا کرو، یاد کیا کرو، یہ آپ کے کام آنے والی چیزیں ہیں۔ تو کہتے ہیں حدیث کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کر کے مارکیت، مارکیت کن کو کہتے ہیں؟ خارجیت، یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، دین سے ایسے خارج ہو جائیں گے جیسے تیر نشانے سے پار ہو جاتا ہے۔ یمرقون سے مارکیت، تو کہتے ہیں کہ حدیث کا ترجمہ کر کے تو خارجی پیدا کیے جا رہے ہیں، مقلد کے لیے تو قول امام ہی کافی ہے، اس کو حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ تو حدیث کا ترجمہ بھی چبھتا ہے کہ لوگ ترجمہ پڑھ کے کہیں رائے راست پر نہ آ جائیں۔ اصل مصیبت یہ ہے جس بھی مولوی کے مقتدی کم ہو، پیر کے مرید کم ہونا شروع ہو جائے تو ان کا کھانا پینے بیچارے کا جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے۔ کوئی مرید، پیر نہیں چاہتا اس کا مرید چھوڑ کر کسی دوسرے کے پاس جائے، کوئی مولوی نہیں چاہتا اس کا مقتدی ہٹ کر کسی اور کے ساتھ سلام دعا پڑھا لے۔ تو یہی حال ہے یہاں پر۔ اللہ رب العالمین سے ہم ان کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قرآن اور حدیث کی طرف لائے، اللہ رب العالمین ان کو قرآن اور حدیث کی فقاہت نصیب کرے۔ اور یہ جو جعلی فقاہت ہے، جو لوگوں کے اقوال در اقوال کو رگڑ رگڑ کر ہی مسئلے نکالے چلے جانا، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے۔ فرض کر کر کے مسئلے بنائے ہوئے ہیں، بڑے فرضی مسئلے کرتے ہیں۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، فتاوی شامی میں لکھا ہے اور احمد رضا خان صاحب کی احکام شریعت میں بھی ہے، مرد اقصائے مشرق میں رہتا ہے، مرد اقصائے مشرق، مشرق کے آخری کنارے پر، عورت اقصائے مغرب میں رہتی ہے، مغرب کے آخری کنارے پر، دونوں کو ملنا ہو آپس میں تو بیچ میں 100 ہا پہاڑ اور دریا حائل، یہ احکام شریعت میں لکھا ہے، بیچ میں 100 ہا پہاڑ، سینکڑوں پہاڑ آتے ہیں اور سینکڑوں دریا آتے ہیں بیچ میں۔ یہ ان لوگوں کو پتا ہے جب ایک پہاڑ سے چڑھ کر دوسری طرف جانا ہو نا تو کب آتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں کمی کوٹ گیا تھا درس دینے کے لیے، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ہے، ہمارا ایک شاگرد تھا حافظ عبدالحق علوی، پچھلے سال اس نے یہاں دورہ کیا ہمارے پاس، تو اس نے مجھے دعوت دی تو میں اپنے مرکز سے درس دے کر پھر وہاں گیا۔ تو کہنے لگا استاد جی میرے پاس ایک دن مہمان آئے تو میں نے ایک بندے کو کہا پیسے دے کے بھیجا تھا وہ مرغی لے کے، وہ پہاڑ کے دوسری طرف گیا، شام کو میں نے دی تو اگلے دن جو ہے نا وہ دوپہر کے قریب کہیں وہ مرغی لے کر میرے پاس آئے۔ تو ایک پہاڑ کی دوسری جانب یہ بھی وہ لوگ جو پہاڑی ہیں، میرے اور آپ جیسے لوگوں کو پہاڑی چھوٹی سی چڑھنی پڑتے تو اتر کے آنا پڑے تو کتنا مسئلہ، بیچ میں 100 ہا پہاڑ اور دریا حائل، ملنا ہو دونوں
کو تو کتنا ٹائم لگے؟ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ ملنا ہو دونوں کو تو 1 سال کا عرصہ لگے، اور کسی طریقے سے دونوں کا نکاح کر دیا ہے، پتہ نہیں وہ کون سا طریقہ ہے، بہرحال کوئی کرامت بنائی ہوگی، کسی طریقے سے دونوں کا نکاح کر دیا۔ ملنے میں کتنا عرصہ لگتا ہے؟ 1 سال۔ نکاح کے 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہوگا تو حلال کا ہوگا، ملاقات کے لیے سال لگتا، بچہ 6 ماہ کے بعد پیدا ہو گیا، حلال کا کیوں ہو سکتا ہے؟ بدریہ کرامت مل چکے ہو، یہ کرامتیں ان کی بڑا کچھ کراتی ہیں۔ ہاں اس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی جب یہ فتویٰ ہے، پھر واٹس ایپ اور فیس بک کی ٹیکنالوجی کے ذریعے مرد و زن کی ملاقات تو نہیں نہ ہوتی۔ یہ کوئی دم تو نہیں ہے نا کہ مولوی صاحب جو ہے نا موبائل لگا کے بھی جو ہے نا ادھر سے پڑھ کے موبائل سے ہی پھونکے مارے جا رہے ہیں مریضوں کو۔ تو بہرحال مرسل روایت محدثین کے اصل قول میں ضعیف روایت شمار ہوتی ہے۔ یہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں واضح کی بات۔ اچھا یہ 2 شکلیں ہوئی، ایک تو سند کا انقطاع مصنف کی طرف سے، اور دوسرا انقطاع تابعی کے بعد، والثالث، اور تیسرا انقطاع، تیسری صورت ان کان بسنین، مطلب ہے ان کان سخت بسنین، اگر راوی 2 گرے ہوں، اگر راوی 2 گرے ہوں، فسائدن، یا 2 سے زیادہ گرے ہوں، مع التوالی، پے در پے، لگاتار اکٹھے، فَهُوَ الْمُعْضَلُ، تو وہ روایت کیا ہے؟ معضل ہے، وہ روایت کیا ہے؟ معضل ہے۔ تو اگر 2 یا 2 سے زیادہ راوی پے در پے اکٹھے گرے ہوں تو وہ روایت معضل ہے۔ اعضلہ کا معنی ہے اس نے اس کو یعنی تسلسل کے ساتھ گرا دیا، عضل بمعنی مضبوط کرنا بھی ہوتا ہے، لیکن یا اعضلہ کا مقصود لگاتار پے در پے کسی چیز کو گرانا۔ تو معضل جس کے 2 یا 2 سے زیادہ راوی اکٹھے حذف ہو گئے۔ معضل کی امثلہ آپ کو موطا امام مالک میں ملے گی۔ امام مالک کئی مقامات پر کہتے ہیں بلغنی ان فلاں شخص سے مجھے یہ بات اس طرح پہنچی ہے۔ وہ جب بلغنی کہہ کر بیان کرتے ہیں تو وہ سند نہیں ہوتی نا۔ تو التمہید لما فی المعطا من المعانی والاسانید، حافظ ابن عبد البر المالکی کی کتاب موطا کی شرح 26 جلدوں میں جو نسخہ طبع ہوا تھا، اس کے اندر پوری 1 جلد امام مالک کے بلاغات کے اوپر ہے، کہ اس کی اسانید جو ہے جو ان کو ملی یا جو نہیں ملی، پوری ڈیٹیل اور تفصیل اس میں ابن عبد البر نے پیش کر دی۔ تو معضلات کی امثلہ لینی ہو تو موطا امام مالک کو دیکھو۔ وَإِلَّا، ورنہ، یعنی نہ شروع سے، نہ تابعی کے بعد، نہ 2 کٹھے، کسی اور طریقے سے دوران سنہ سے گراؤ۔ وَإِلَّا، ورنہ، فَالْمُنْقَطِعُ، تو روایت کو کیا کہیں گے؟ منقطع۔ اب آپ غور کریں، سند کے شروع سے راوی گرا تو روایت کیا ہوئی؟ معلق۔ تابعی کے بعد گری تو مرسل۔ 2 یا 2 سے زیادہ کٹھے راوی گرے تو معضل۔ اور اگر ان تینوں میں سے کوئی شکل نہ ہو، دوران سند کہیں سے 2 بندوں کے درمیان سے کوئی ایک راوی گر گیا ہو تو کیا ہوگی؟ منقطع۔ ویسے پہلی بھی 3 شکلیں منقطع کی ہیں۔ شروع میں راوی گرے، سند ٹوٹی تو وہ بھی منقطع ہے، تابعی کے بعد گری تو وہ بھی منقطع ہے، 2 کٹھے گرے وہ بھی منقطع ہے۔ ان تینوں کے اوپر منقطع کا لفظ بول سکتے ہیں، لیکن ایک صورت منقطع کی ایسی ہے جو ان تینوں سے باہر ہے، اس کو یہاں منقطع سے تعبیر کر کے 4 قسمیں کر دی: مرسل، معلق، معضل اور منقطع۔
پھر آگے سخت کی دو قسمیں ہیں، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ثم قد يكون واضحا او خفیا، ثم قد يكون واضحا، پھر سخت کبھی واضح ہوگا، او خفیہ کبھی مخفی ہوگا۔ راوی جو گرا ہوا ہے نا، بعض اوقات بالکل واضح پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ جن کو علم رجال سے تعلق اور نسبت ہے، راویوں کو دیکھتے رہتے ہیں، تو وہ ان کی تاریخ ولادت وفات دیکھنے کے ساتھ ہی جان جاتے ہیں یار وہ تو پہلے بندہ مر گیا تھا، یہ بعد میں پیدا ہوا ہے، تو دونوں کی ملاقات کیسے؟ یہ انقطاع واضح ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی دور کے دو بندے ہوتے ہیں ہم عصر، ایک ہی روایت دوسرے سے بیان ہو رہی ہوتی ہے، دیکھنے والا بعد والا کہتا ہے یار دونوں ایک ہی دور کے، دونوں سکا ایک دوسرے سے روایت کر رہا ہے تو روایت ٹھیک ہی ہوگی، لیکن ان دونوں کے درمیان ملاقات ہی نہ ہوئی ہو۔ ایک بندہ پاکستان رہتا ہے، ایک سعودی عرب رہتا ہے، پاکستان والا کبھی سعودیہ گیا نہیں، سعودیہ والا کبھی پاکستان آیا نہیں، دونوں کا زمانہ ایک ہے، عمریں بھی سمجھو ایک لحاظ سے قریب قریب ہی ہیں، یا عمریں نہ صحیح تو زمانہ ایک ہے، کوئی بڑا چھوٹا یہ کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ بات ہوگی وہ انقطاع مخفی ہوتا ہے۔ ایسے ہی تدلیس کے اندر بھی فَالْأَوَّلُ، تو پہلا انقطاع یعنی جو واضح ہے، انقطاع جو واضح ہے، پہلا یُدْرَکُ بِعَدْمِ التَّلَاقِی، یُدْرَکُ بِعَدَمِ التَّلَاقِی، تلاقی فہمی ملاقات، لاقا یلاقی ملاقات، تلاقا یتلاقی، اس سے بھی تلاقیٌ تلاقن تلاقی، ملاقات باہمی، دو آدمیوں کا، دو پارٹیوں کا آپس میں ملنا، یہ تلاقی ہے۔ تو کہتے ہیں ثم فالاول یدرک بعدم التلاقی، پہلی جو قسم ہے انقطاع بالکل واضح ظاہر، تو وہ باہمی ملاقات کے نہ ہونے سے پا لیا جاتا ہے، اس کا ادراک باہمی ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اچھا جب پھر یہ ملاقات وغیرہ چیک کرنی ہو تو پھر کسی علم کی ضرورت پڑ گئی۔ وَمِن ثَمَّ اُحْتِیجَ إِلَى التَّارِیخِ، وَمِن ثَمَّ یہاں سے ہی احتیجہ ضرورت پڑی إِلَى التَّارِیخ، تاریخ کی، یہاں سے ہی تو محتاجی بن گئی تاریخ کی، کہ دیکھنے لگا کہ اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے، تاریخ وفات کیا ہے، اس تاریخ کی ضرورت یہ ملاقات دیکھنے کے لیے پڑی ہے کہ فلانا بندہ ایک راوی دوسرے سے روایت کر رہا ہے، وہ جس سے روایت کر رہا ہے وہ کب فوت ہوا، یہ کب پیدا ہوا، کیا اس کی اتنی عمر بنتی ہے کہ اس کی زندگی پائی ہو، تو یہاں سے ہی تاریخ کی ضرورت پڑی۔ حافظ ابن حجر نے جو طبقات بنائے، طبقات سے بھی کچھ عمروں کا اندازہ ہو جاتا ہے، سن ہجری کا، اور کئی لوگوں کی 7 تاریخ وفات لکھ دیتے ہیں۔ تو تقریب و تہذیب پر بہت کام ہوئے ہیں، جن میں سے ایک کام دکتور بشار عباد وغیرہ کا ہے، التحریر مع التقریب۔ تو تحریر کا اب جو ایک جلد میں نسخہ چھپ کے آیا متاخر، اور اسی کی فوٹو کاپی پشاور سے چھپ کی 2 جلدوں میں، بہت سستی وہ کتاب پھر رہی ہے، تو اس کا ایک فائدہ کیا ہے، حاشیے کے اندر امام ذہبی کی تاریخ اسلام وغیرہ سے جن راویوں کی تاریخ وفات ذکر نہیں ہوئی، حاشیے میں ان کی تاریخ وفات لکھ دی۔ اس سے بہت زیادہ فائدہ مل گیا کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ راوی کب فوت ہوا ہے اور اس سے بیان کرنے والا کب پیدا ہوا ہے۔ یہ بیچ میں وہ فقہی مسئلے سے سوال آئے، فتاوی قاضی خان کیا؟ یہ قاضی خان کے نام پر ہی معروف فتاوی ہے، اس کو فتاوی قاضی خان کہتے ہیں۔ اس میں بھی بڑے عجیب و غریب قسم کے مسئلے ہیں، جس طرح کے بڑا مشہور مسئلہ ہے، اگر کسی شخص کو نکسیر پھوٹ پڑتی ہے اور وہ کیا کرتا ہے، اسی خون کے ساتھ پیشانی کے اوپر سورۃ فاتحہ لکھ لے، تو کہتے ہیں اگر یہ معلوم ہو کہ اس سے شفا مل جاتی ہے تو یہ لکھنا بھی جائز ہے۔ پھر کہتا ہے اگر یہ معلوم ہو کہ پیشاب کے ساتھ بھی فاتحہ لکھنے کے ساتھ شفا ہو جائے گی تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ قاضی خان کے ایسے فتوے ہیں۔
در مختار کا مصنف علامہ علاء الدین الحسکفی ہے، اور اس میں بھی بڑے بڑے عجیب مسئلے ہیں۔ یہ مسئلے ایک بات ایسے ہیں کہ ہماری چونکہ بیٹیاں بھی ذات پڑھتی ہیں تو میں وہ بیان ہی نہیں کر سکتا، وہ مردوں کی الگ مجلس ہو کوئی تو اس میں ذکر کر سکتا ہوں۔ عبد النبی نام رکھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کی نسبت ہونی چاہیے اللہ کے ساتھ۔ یہ تو کسی نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کہے تم ہمارے بندے بنو۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کسی ایسے بشر کے لیے جائز نہیں ہے جس کو اللہ نے کتاب دی ہو، حکمت دی ہو، نبوت دی ہو، وہ لوگوں کو کہے کونوا عبادا لی، تم ہمارے بندے بنو، ہمارے عبد بنو۔ تو عبد النبی کا معنی نبی کا عبد، نبی کا بندہ۔ تو عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ۔ تو ہمیں عبد النبی بننے کا حکم نہیں، ہمیں عبداللہ بننے کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، سب سے زیادہ محبوب نام اللہ کو عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ پر یہ تو بیچ میں جملہ معترضہ آ گیا۔ ومن ثم احتیج الی التاریخ، یہاں سے ہی تاریخ کی حاجت اور ضرورت پڑی۔ ہمارے ائمہ نے اس پر بڑا کام کیا ہے، راویوں کی تاریخ ولادت، تاریخ وفات تلاش کر کر کیا نام نہیں اور لفظ ہے یار، شروع میں استغفر اللہ ذہن سے نکل گیا۔ امام صفدی کی کتاب ہے ایک یار بڑی مشہور، الوافی بالوفایات، الوافی بالوفایات، ایک طرف وفایات الاعیان وہ ابن خلقان کی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں جس میں راویوں کی تاریخ وفات کا تعین کیا گیا ہے۔ تو یہ تاریخ وفات کا اور ولادت کا تعین یہ اسی لیے ہے تاکہ معلوم کیا جائے کہ راوی اور مروی انہوں کی آپس میں ملاقات ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ کارنامہ صرف مسلمانوں کا ہے اور کسی نبی کی امت کا یہ کارنامہ نہیں۔ پھر مسلمانوں میں سے پھر اہل الحدیث محدثین کا ہے اور کسی گروپ کا یہ کارنامہ نہیں ہے۔ یہ بہت عظیم کارنامہ ہے، ایک ایک راوی کے حالات زندگی مرتب کر دینا جنہوں نے رسول پاک کے کوئی حدیث بیان کی ہے۔ والثانی المدلس، پہلی قسم تو کہانا کہ وہ عدم ملاقات سے معلوم ہو جاتی ہے، دوسری قسم کا نام رکھا ہے مدلس۔ یہ جو پہلی چار قسمیں آپ نے پڑھی ہیں نا، معلق، مرسل، معضل، منقطع، یہ ظاہری سخت کی قسم ہے، واضح سخت کی قسم ہے۔ اب جو دو قسمیں ہم پڑھنے لگے ہیں یہ مخفی سخت کی قسم ہے۔ المدلس وہ روایت جس میں تدلیس کی گئی ہو۔ تدلیس کس کو کہتے ہیں؟ تدلیس کے لغت عرب میں دو مشہور معنی ہیں، ایک کتمان و عیب السلعہ، سودے کا عیب چھپانا، سودے کا عیب چھپانا، کتمان و عیب السلعہ، سودے کا عیب چھپانا۔ آج کل بھی آپ جب فروٹ لینے جائیں تو ریڈی والے نے فروٹ لگایا ہوتا ہے نا، تو جو حصہ صحیح ہوتا ہے بڑا خوبصورت چمکدار سرخ گولڈن کلر کا، اس کو فرنٹ پہ کیا ہوتا ہے، نیچے اٹھاؤ تو خراب۔ یا پھر کیا بعض تاجر بیچارے کیا کرتے ہیں، فروٹ ہے تھوڑا سا داغ لگا ہے سیب کے اوپر وہ سٹیکر لگا دیں گے کمپنی کی مشہوری کے لیے۔ بھائی کمپنی گندے کاموں کی مشہوری کرتی ہے کہ جو داغ لگا ہوا ہے اس کی مشہوری کے لیے اوپر سٹیکر لگا رکھا ہے، عیب چھپایا ہے، یہ تدلیس ہے۔ سودے کا عیب چھپانا تدلیس ہے۔ ایسے ہی اختلاط الظلام، تاریکیوں کا مل جانا، بہت سارے اندھیروں کا اکٹھا ہو جانا، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ تو مدلس جو ہوتا ہے یوں سمجھ لو وہ کئی اندھیرے جمع کر دیتا ہے، دو سکہ راویوں میں سے ایک ضعیف کو گرا کر سکہ سے ملا دیا اور پتہ ہی نہیں چلتا اندھیر نگری میں ہو کیا گیا ہے۔ تو یہ سمجھو کہ یہ تدلیس ہے۔ بعض اوقات ماہر محدثین بتاتے ہیں کہ یہاں سے یہ راوی گرا ہے، دیگر اسانید کے تتبع اور تلاش کے ساتھ۔ وَيَارِدُ بِصِيغَةٍ تَحْتَمِلُ اللُّقِيَّ كَأَنْ وَقَالَ،
اور مدلس روایت وہ ایسے لفظ کے ساتھ وارد ہوتی. سیغہ کا معنی لفظ کو سیغہ کہتے ہیں. ایک سیغہ وہ بھی ہے جو ایران میں استعمال ہوتا، وہ بڑا عجیب تھا. وہ میں صرف آپ کو کی کتاب بتاتا ہوں. ایک شاہلہ حائری نام کی خاتون تھی، ایرانی، کسی ان کے بڑے آیت اللہ کی بیٹی تھی. تو وہ باہر یورپ میں پڑھنے گئی تو اس کو پی ایچ ڈی کا مقالہ ملا، دا ٹیمپریری میرج ان ایران. دا ٹیمپریری میرج ان، وہ عارضی شادی جس کو وہ متا کہتے ہیں. تو اس کے اوپر میں اس لیے نہیں بول رہا، دا ٹیمپریری میرج ان ایران، اس نے اس کے اوپر کتاب لکھی. ایک صلاح الدین ہوتے تھے، تکبیر رسالہ نکالتے تھے، کراچی میں قتل کر دیے گئے تھے، اللہ ان کی بخشش کرے. بہت وہ دلیر انسان تھا، بڑی بڑی دور دور جگہوں سے وہ نہ ریسرچ اور تحقیق کر کے مواد نکال کے اپنے رسالے میں شائع کرتا تھا تکبیر میں. تو تکبیر رسالے میں وہ شاہلہ حائری کی اس کی انگلش میں کتاب جس کا اس نے ترجمہ کر کے شائع کیا. بعد میں وہ کتاب پھر قومی ڈائجسٹ والا مجیب الرحمان شامی صاحب ان کے پریس سے چھپی، چاہت کا قانون. یہ میرے مکتبے میں ہے، چاہت کا قانون. وہ جتنے مزارات ہیں نا وہاں بڑے یہ زیارتوں کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، وہ مزارات پر ٹیمپریری میرج والی یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں، سیغہ. تو یہاں سیغہ لفظ کو کہتے ہیں. یہاں سیغہ ایسا لفظ جو تحتمل احتمال رکھتا ہو اللقیہ، ملاقات کا. یعنی جس لفظ میں سننے اور نہ سننے، جب سنیں گے کسی سے تو ملاقات ہوگی نا، تو سننے اور نہ سننے کا احتمال ہو. یعنی وہ سری سیغہ سماعت پر دلالت نہ کرتا ہو، دونوں احتمال ہو، سننے کا بھی احتمال ہو اور نہ سننے کا بھی احتمال ہو. تو مدلس ایسا لفظ بولتا ہے. مثلاً عام تعریف اس کی یہ ہے نا تدریس کی، ایک آدمی نے ایک استاد سے کچھ حدیثیں سنی ہیں. اب یہ تو بن گیا نا شاگرد، ان کا پتہ لگ گیا یہ بندہ فلاں استاد کا شاگرد ہے. اب اسی استاد کے حوالے سے کوئی ایسی دوسری حدیث بیان کرتا ہے جو استاد سے اس نے سنی نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ شیخ نے یوں کہا. یہ بھی نہیں کہتا میں نے شیخ سے سنا. سننے کا کہے تو جھوٹ ہو جائے گا، جھوٹ نہیں بولتا. لفظ وہ بولے گا جس میں سننے کا بھی احتمال ہے اور نہ سننے کا بھی احتمال ہے. اب وہ بیچ میں راوی جو ہے جس سے اس نے سنا اور اس نے شیخ، وہ کون ہے وہ پتہ نہیں ہے، تو یہ انقطاع مخفی ہوتا. والثانی المدلس ویارد بصیغۃ تحتمل اللقیہ کعن وقال. ان اور قال کا لفظ اس میں تصریف السماع نہیں ہوتی. وقضا المرسل الخفی، مرسل خفی بھی اسی طرح وہ مخفی انقطاع ہے. مرسل خفی کیا ہے؟ من معاصر لم یلقا، من معاصر لم یلقا، دو ہم عصر، ایک دوسرے کے ہم عصر جن کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی. جیسے پہلے میں نے کہا ایک پاکستان میں ایک سعودیہ میں، زمانہ ایک ہے، دور ایک ہے. پچھلے دور والا آ کر سمجھے گا یہ اس کا نام لے کر بیان کر رہا، تو ہو سکتا ہے اس کی ملاقات ہوئی ہو کیونکہ وقت ایک ہے. تو دو ہم عصر جن کی آپس میں ملاقات نہ ہو، ایک دوسرے سے روایت کرے، تو وہ بھی مرسل خفی اس کو کہتے ہیں، وہ بھی مخفی انقطاع ہے. یہ جی 6 قسمیں انقطاع کی آج ہم نے پڑھی. 4 ظاہری انقطاع اور 2 مخفی انقطاع. ظاہری انقطاع میں مرسل، معلق، معضل، منقطع، اور مخفی انقطاع میں مدلس اور مرسل خفی. اصل میں نا آج 2 بجے کا اٹھا ہوں، آج مجھے تیسرا درس ہے.
پہلے فجر کا ایک درس دے کے سوال و جواب کی نیز کر کے آیا ہوں، پھر 2 گھنٹے تفسیر پڑھا کے آیا ہوں، پھر ابھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے 1.5 گھنٹہ ہو رہا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں ذرا تھوڑی سی ریسٹ کر لوں تاکہ پچھلے ٹائم میں آپ کو ذرا پھر اچھے طریقے سے پڑھا سکوں۔ ارسال خفی اور تدریس کے درمیان سب سے پہلے فرق کس نے بیان کیا؟ سب سے پہلے کا جو، یہ تو میں تاکید سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ کا لگتا ہے، کیونکہ اصول حدیث میں جو کتب ہے نا ان میں زیادہ اسی کے اندر یہ بات ابن حجر نے کی ہے۔ پہلے ارسال اور تدلیس دونوں ایک دوسرے پر اطلاق ہوتا تھا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ بھی دیتا ہوں کہ امام ذہبی نے غالباً ابو قلابہ یا ان کے متعلق یا کسی اور کے متعلق لکھا ہے، اس میں میزان میں یدلس امن لاحقہم وامن لم یلحقہم، ایسے لوگوں سے بھی تدریس کرتا ہے جن سے ملاقات کی، ان سے بھی تدریس کرتا ہے جس سے ملاقات نہیں، جس سے ملاقات نہیں اس کو مرسل خفی کہا گیا متاخرین نے اور ابن حجر نے جیسے، اور جن کی ملاقات ہے اس کو تدریس کہا گیا۔ تو بڑے حافظ صاحب حافظ محمد گوندری رحمۃ اللہ علیہ خیر الکلام، انہوں نے اس کے جواب میں پھر یہ بات لکھی، انہوں نے تدریس کے ارسال پر جنہوں نے معمول کیا، انہوں نے کہا یا یدلس امن لم یلحقہم سے مراد وہ جو تدلیس ہے نا وہ لغوی ہے، اصطلاحی نہیں ہے۔